Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hope so all of you are will be fine inshallah azza wa jal. So today is our lecture number 5 of self grooming course, and today topic is about the girls who want to get out of life, how to get out. जो लड़कियां गम से निकलना चाहती हैं वो कैसे निकलें। गम ज़िंदगी का हिस्सा है। हम इंसान जब गम में होते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से अक्सर नाउम्मीद हो जाते हैं और डिप्रेशन, टेंशन एंड एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। सम टाइम तो लोग इतने गम में चले जाते हैं कि सुसाइडिकल थॉट्स भी आने लगते हैं, ख़ुदकशी भी करना चाहते हैं। तो वासिफ़ अली वासिफ़ कहते हैं कि जब तुम पर गम के बादल छा जाएं तो गम में गम देने वाली ज़ात को याद रखना है। गम में गम देने वाले को याद रखना है। याद रखना है कि तुम्हारा सबसे करीबी रिश्ता तुम्हारे रब से है और अपने रब के करीब इंसान कब होता है? जब वो सजदे में होता है। आँख में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नाम मोहम्मद आहों में भर, फिर देख ये गम तुझे कैसे सरफराज करते हैं। आंसू वो मोती हैं जो हमें हमारे असल मुकाम से आशना करने में मदद करते हैं। गम से घबराना नहीं चाहिए, गम को रीड करना चाहिए। वो हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिस बाप ने 3 बेटियों को पाल कर बड़ा किया और रुखसत किया, यानी कि रुखसती का गम बर्दाश्त किया, क्योंकि जितनी प्यारी बेटी होगी उतना ही बड़ा गम देकर जाती है। तो जो शख्स 3 दफ़ा इस गम से गुजार दिया गया उसका अगला मुकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है जन्नत में। सुबहान अल्लाह। तो गम तो इंसान को अल्लाह के करीब करने आए हैं। हमारी सबसे बड़ी खुशफहमी ये है कि हमारे पास अभी टाइम है, अभी वक्त है। हम आखिरी सांस को मौत समझते हैं। बचपन मर गया, जवानी भी मर जाएगी। जवानी तो हाथों से ऐसे निकल जाती है जैसे हाथों से मेहंदी का रंग, और फिर बुढ़ापा आन पहुँचता है। और हम माजी में जब देखते हैं और हम ये सोचते हैं कि हम क्या लेकर जा रहे हैं तो कुछ नहीं समझ आता। ख्वाहिश टूटने और गम से निकलने का एक ही तरीका है कि कोई एक आरज़ू ऐसी डेवलप कर ली जाए जो बाकी तमाम ख्वाहिशों पर बाजी ले जाए। और वो ख्वाहिश क्या है? इस दुनिया में ठहरने की नहीं हो, किसी शख्स को पाने की नहीं हो। वो ख्वाहिश हो फ़िक्र आखरत, दुनिया की हर फ़िक्र से आज़ाद कर देती है। जो बिन देखे रहमान से डरते थे वो लोग जब उस रहमान का दीदार करेंगे तो तब नहीं डरेंगे जब अल्लाह को देखेंगे। हम कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह फरमाते हैं कि तुम वो वादा याद रखो जो तुमने मुझसे किया था, फिर मैं वो वादा याद रखूँगा जो मैंने तुमसे किया था। वो वादा क्या है? अल्लाह की याद। और नमाज भी तो अल्लाह ही की याद है ना। मोहब्बत क्या है? जब मोहब्बत हो जाती है तो इंसान उधर उधर नहीं देखता, एक ही शख्स पे फोकस करता है, एक ही डायरेक्शन होती है। एक ही डायरेक्शन में बिल्कुल जब इंसान की डायरेक्शन अल्लाह की तरफ हो जाए ना तो फिर उठना बैठना उसका रहन सहन सब अल्लाह के अकॉर्डिंग, अल्लाह की बताई हुई डायरेक्शन के मुताबिक हो जाए तो फिर तो वैसे ही अल्लाह उस इंसान से मान जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं और उसको गम से निकाल देते हैं। फिर अल्लाह थाम लेते हैं और अल्लाह संभाल लेते हैं। अल्लाह पर तवक्कुल और अपने मामूलात अल्लाह के हवाले करते हैं। ये कायनात कितनी वसी है, इसको चलाने वाला भी तो अल्लाह ही है। और एक हदीस में है कि लोगों के दिलों का कंट्रोल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान है। वो हर चीज़ पर मालिक है। इंसान की ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो सब अल्लाह ही की रज़ा से हो रहा है।
تو اس وقت جب غم ہوں تو غم کو سر پہ چڑھانے کے بجائے اس وقت یہ بات سوچیں کہ یہ غم آیا کیوں ہے، یہ غم کا مقصد کیا ہے، یہ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ اور نماز میں سجدے میں انسان رو پڑے، اللہ سے سکون، راحت، عافیت مانگے اور کہے کہ اللہ مجھے اتنی پاور دے کہ میں یہ ریزن ڈھونڈ سکوں یہ غم آیا کیوں ہے اور یہ مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ دیکھیں، نفس سے لڑنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سے لڑنا ہی پڑتا ہے۔ عمدہ خواہش کے لیے عمدہ بن کر خود کو خالص رب حقیقی کے لیے کرنا ہی پڑتا ہے، ورنہ ہر وہ چیز فتنہ بن جائے گی جو آپ کو محبوب ہے۔ غم آنے پر انسان غمگین ہوتا ہے، یہ نیچرل ہے۔ غم آنے پر ہم انسان غمگین ہو جاتے ہیں، اٹس نیچرل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے ان الانسان خلق ہلوعا، کہ میں نے انسان کو بہت کمزور فطرت پہ پیدا کیا ہے، یہ جلد گھبرا جاتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیتھ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ موسٹ اسمائلنگ فیس ہیں، ہر وقت مسکراتا چہرہ، وہ 1 ماہ تک تقریباً نہیں مسکرائے تھے۔ مگر ایسا نہیں تھا کہ ان کی زندگی کے سارے کام کرنا انہوں نے چھوڑ دیے تھے اور بس وہ غمگین رہے، رک گئے زندگی میں۔ جب انسان ٹھپ ہو جائے، رک جائے نا، تو کیا ہوتا ہے، سم ٹائم زبان سے گلے شکوے نہیں کرتا، لیکن کیا کرتا ہے کہ ایک الگ ہی مایوسی، ایک الگ ہی گیٹ اپ، غم میں پڑے رہنا، کسی سے بات کرنے کا دل نہیں ہے، فیملی سے بات کرنے کا دل نہیں ہے، کچھ کرنے کا، کوئی نئی زندگی میں کرنے کا دل نہیں ہے، جو کام کر رہے ہیں وہ بھی کرنا چھوڑ دی ہیں، اسٹڈی ڈسٹروائے ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں غلط ہیں۔ اس وقت اگر جو انسان اس مومنٹ میں اٹھ کھڑے ہوتا ہے نا، بھلے وہ اندر سے اسپرچولی چور چور ہی کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے غم میں، تو وہ خود کو یہ میسیج دے رہا ہوتا ہے کہ اللہ میں تیری رضا میں راضی ہوں۔ دیکھیے، اپنے آنسو کبھی بھی لوگوں کے سامنے نہیں بہانے چاہیے، کسی انسان کے لیے کبھی نہیں رونا چاہیے۔ وہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ کاش خدا کسی انسان کا کسی دوسرے انسان کے سامنے رونا حرام لکھتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی آپ کی آنسوؤں کی قدر نہیں کرتا۔ آپ ان کی محبت میں تڑپ تڑپ کر مر بھی جائیں پھر بھی، کیونکہ ان آنسوؤں کی خریدار رحمت پروردگار ہے، اس کے سامنے بہاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ سم ٹائم کچھ لوگ سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد ہماری بیوی بچوں کا کیا ہوگا، یا ابھی میں اسٹوڈنٹ ہوں، میرے فیوچر کا کیا ہوگا۔ تو حضرت واصف علی واصف کہتے ہیں جو شخص یہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیوی بچوں کا کیا ہوگا یا اس کے فیوچر کا کیا ہوگا، اٹس مینس کہ اس کا ایمان نامکمل ہے، کیونکہ اس نے پالنے والی صفت پر ایمان ہی نہیں لایا۔ آور جنریشن از سو ویک، ہماری جو اب جنریشن چل رہی ہے وہ بہت ویک ہے۔ میں نے پرسنلی یہ کہتی ہوں کہ ہر اس انسان کا شکریہ جس نے میری آنکھوں میں آنسو دیے۔ یہ آنسو مجھے اللہ کے پاس لے گئے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، غیر اسلامی تعلقات، غیر شرعی چیزیں، یقین کریں جتنی مرضی کر لیں، جتنا مرضی ان سب چیزوں میں پڑھ لیں، جتنے ایئرز ضائع کر لیں، جتنے منتھ ضائع کر لیں، دیکھنے سکون نہیں ملے گا۔ آپ کو یہی جو گروئنگ ایج ہے آپ کی، اسی عمر میں لرننگ کرنی ہے۔ آپ 1 قدم بڑھیں گے تو اللہ پاک آپ کے پاس 10 قدم چل کر آئیں گے۔ دیکھیں، دنیا چلی جائے تو چلی جائے، آپ کی کوئی دنیاوی ایسی خواہش ہے جو شدید ترین ہے جسے آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، لیکن اگر اس میں آخرت کا خسارہ ہے تو دیکھیں، دنیا چلی جائے تو چلی جائے، لیکن دین پیچھے رہ گیا تو کیا کریں گے؟ اگر آخرت کی زندگی ہاتھ سے چلی گئی تو کیا کریں گے؟ دنیاوی خسارے تو برداشت کے قابل ہے، لیکن آخرت کا خسارہ ناقابل برداشت ہے۔ تو دنیاوی تعلیم میں جتنا بھی عبور حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن اللہ کو بیچ میں رکھنا ہے۔
اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہونا ہے۔ اور جتنا اللہ کے قریب ہوں گے نا، اتنا اسپرچولی اور مینٹلی آپ اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، اور ایسی پاور اللہ آپ کو دیں گے کہ لوگ خود آپ کے اسپرٹ پہ رکش کریں گے۔ لوگ آپ سے پوچھیں گے یہ کیا اسٹیٹ ہے آپ کے ایمان کی، یہ کیسے آپ میں اتنا حوصلہ ہے، کیسے آپ کے اندر اتنی پاور ہے۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا نا، اس نے اللہ کو پہچانا ہے۔ اور دیکھیں، خود کو پہچاننا، جاننا شروع کر دیں۔ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتے، اللہ اکیلا نہیں کرتے اور نہ ہی اکیلا چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں اپنا مین موٹیو اپنی فکر آخرت کو رکھیں۔ یہ دنیا یہی رہ جانی ہے، ساتھ جانے والی جو چیز ہے وہ ہے آپ کے اعمال، اللہ پر یقین، اللہ سے کنیکشن۔ سو غم سے نکلنے کے لیے غم کو ریڈ کرنا سیکھیں کہ یہ جو زندگی میں غم آتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی لیسن دینے آ رہے ہیں، اور اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، بارک اللہ فیکم، اسٹے بلیسڈ۔